تھوڑا سا ٹائل سے ماربل بھی قبر میں لگا دو. جی بتائیے اس کا بیٹا لاٹھی لے کے دوڑائے گا کہ نہیں دوڑائے گا؟ جی دوڑائے گا. کہا کہ بیوقوف میرا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تمہیں کوئی ایسا راستہ بتانا چاہیے جس سے میرے باپ کی مغفرت ہو جائے. تم مذاق کرنے کے لیے آئے ہو، میرا باپ کو اور جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے آئے ہو. سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، قیامت تک نہیں رہنا ہے، اسی لیے جس طرح چاہ رہے ہیں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. کسی کا حق دبا رہے ہیں، کسی کے زمین مار رہے ہیں، کسی کا جو ہے ستا رہے ہیں، کسی کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. لیکن ابھی آپ سن رہے تھے کہ ان سب کا نتیجہ کیا ہوگا. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج دنیا کے اندر ہم اپنے طاقت کے بلبوتے پر قلم کے ذریعے، عقل کے ذریعے، عہدے کے ذریعے یا پاور کے ذریعے سے ایک مظلوم کے اوپر ظلم ہم کرتے جا رہے ہیں. لیکن کل میدان حشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں کسی کا ایک بالشت زمین ناجائز طریقے سے اگر ہڑپ کر لیا ہے تو کل قیامت کے روز ساتوں زمینوں اور آسمانوں کا توط بنا کر اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا. لیکن چونکہ ہمارا ایمان زنگ لگ چکا ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے، ان باتوں پر ہم یقین نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا جو ہے حاتم تاج تصور کر رہے ہیں. بہرحال پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے. اب آپ کے سامنے میں ہمارے مدرسے کے محتمم صاحب، جن کے ذمے مدرسے کی پوری ذمہ داری ہے اور ماشاءاللہ بڑا حسن خوبی کے ساتھ مدرسہ کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں. تعمیری کام کا بھی آغاز ہو چکا. آپ حضرات کے سامنے منظر موجود ہے کہ تعمیری کام بھی شروع ہونے والا ہے اور حضرت والا جو ہے بڑی محنت کر رہے ہیں. دن رات جو ہے وہ سفر میں رہتے ہیں اور مدرسے کی فکر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ مدرسہ ہمارے گاؤں کی بستی کے ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ان کی جو ہے ہمت افزائی نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ کرنا چاہیے. جس کو جس طرح اللہ نے اوقات دیا ہے، 10 روپے سے ہو، 20 روپے سے ہو، 50 100 روپے سے ہو، یا طاقت کے ذریعے سے ہو، یا مزدوری کے ذریعے سے ہو، یا ایک روز لیبر کا کام کر دیا، یا جس کو جس طرح حیثیت اللہ نے دیا ہے مدرسے میں تعاون کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے جو محتمم صاحب ہیں، یہ ہمارے علاقے کے راج گنج کے رہنے والے ہیں، بڑے محنتی ہیں. دن بھر جو ہے آپ اسفار میں رہتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں اور بڑی فکر مند ہے مدرسے کی ترقی کے لیے کہ ہمارے گاؤں کے مدرسے جو بالکل ترقی نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس لیے ہم لوگوں نے جو گاؤں کے علماء نے مل کر ان کو جو ہے محتمم کے پوسٹ پر فائز کیا ہے. اب جو ہے آپ حضرات کے سامنے میں یہ نیا چہرہ ہے اور ان کا بیانات آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں سنا ہے. اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو لوکل عالم ہیں ان کو بھی سنتے رہتے ہیں، بات ہوتی رہتی ہے جمعہ میں. اس لیے حضرت والا سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارے سامعین کو جو ہے ان کی بند و نصائح سے محفوظ فرمائیں. حضرت حافظ قاری شمیم صاحب، خواتین مدرسہ اسلامیہ دعوت القرآن کنڈرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور سامعین کرام، آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ عبدالبشیر صاحب کا ایصال ثواب کے لیے، عبدالبشیر صاحب مرحوم کا ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے جی وہ چند روز قبل ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ آج ہم کسی کا ایصال ثواب کر رہے ہیں، جی کل اسی طریقے سے لوگ ہمارا اور آپ کا ایصال ثواب کریں گے۔ دنیا میں دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں وہ بھی موت سے انکار نہیں کرتا۔ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کا کوئی بھی انکار نہیں ہے، ہر ایک شخص جانتا ہے جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے ہمیں جانا بھی ہے، اس دنیا سے ہمیں جانا بھی ہے۔ لیکن ہم اور آپ عقل مند دنیا میں کسے سمجھتے ہیں؟ کسی سے بھی پوچھئے تو پورے گاؤں کے لوگ جانتے ہیں، ہر ایک بچہ کہے گا جس کی عالیشان عمارت ہے وہ عقل مند ہے، جو اسکارپیو میں چلتا ہے وہ عقل مند ہے، جو اچھا خاصا بنگلہ میں رہتا ہے وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے، چونکہ وہ اس کے ہر قسم کا سکون اور راحت میسر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتے چلوں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہلول رحمت اللہ علیہ تھے۔ ہارون رشید ان سے بہت زیادہ مذاق بھی کیا کرتے تھے، بادشاہ سے ان کا بے تکلفی تھا، دربار میں ہمیشہ ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ بادشاہ کو ایک وقت ان کو تھوڑا سا مذاق سجھا اور انہوں نے ایک چھڑی اٹھا کر بہلول رحمت اللہ علیہ کو تھما دیے کہ بہلول، اگر تم سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو اس کو تم یہ چھڑی دے دینا، تم سے زیادہ کوئی بیوقوف اگر ملے تو اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ بہلول رحمت اللہ علیہ اس کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لی۔ بھائی بات نہیں کرے، ارے بیچ میں کیوں بات کر رہے بھائی، عجیب چیز ہے۔ دھیان سے سنیے، لیکن جب دل بات میں لگے گی تو انشاءاللہ عمل کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر یہی دنیاوی مجلس ہوتی، اچھا خاصا گانا ہوتا تو ابھی کوئی ٹائم سے ٹوئی نہیں کرتا۔ بات ادھر ادھر کرنے سے خلل ہوتا ہے، دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے دھیان سے سنیں۔ جی تو بہلول رحمت اللہ علیہ اس کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیے۔ چند زمانے کے بعد، چند مہینوں کے بعد کہہ لیجئے، ہارون رشید کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب بہلول رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ بالکل آخری مرحلے میں ہے، بالکل طبیعت ناساز ہے، طبیعت بگڑ چکی ہے، بہلول رحمت اللہ علیہ اس چھڑی کو چھپا کر بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ وہ چھڑی لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بادشاہ سے پوچھتے ہیں، بادشاہ سلامت خیریت سے ہیں؟ جی بادشاہ جواب دیتا ہے، بہلول اب کیا خیریت پوچھتے ہو، پوری زندگی گزر گئی، اب آخری مرحلہ ہے، بالکل بے کس اور بے بس ہو چکا ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کہا آخر بات کیا ہے بادشاہ سلامت؟ کہا کہ میں اب اس دنیا سے سفر کرنے والا ہوں۔ کہا کہاں کی سفر ہونے والی ہے؟ آخر اب کہاں جانے والے ہیں؟ کہا کہ اس دنیا سے دوسری دنیا کا سفر ہونے والا ہے۔ کہا کہ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ تو معمولی سفر کے لیے مہینوں سے تیاری کیا کرتے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے دوسرا دنیا سفر کرنے والا ہوں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کچھ تیاری نہیں ہو رہی ہے، بالکل سناٹا ہے آپ کا دربار میں۔ جی کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں سے واپس کب آئیے گا؟ کہا کہ بے وقوف، اس دنیا سے کوئی واپس نہیں آتا ہے، جی
یہ سفر ایسا ہے کہ جو ایک مرتبہ کر لیتا ہے پھر کبھی واپسی نہیں ہوتی. جی کہا کہ بادشاہ اگر اتنی بڑی جو ہے سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اب معمولی سفر کے لیے ایک راج سے دوسرا راج جانا ہوتا تھا جی تو اس کے لیے مہینوں سفر کیا، مہینوں سے تیاری ہوتی تھی، گھوڑے کی تیاری، کھانے پینے کی تیاری، ہر قسم کی تیاری ہوا کرتی تھی. اور ایسا سفر جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اس کے لیے کچھ تیاری آپ نے نہیں کیا ہے. بادشاہ آپ نے مجھے ایک چھڑی دیا تھا، آپ نے کہا تھا کوئی تم سے زیادہ بیوقوف ملے تو اسے دے دینا. جی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ سے بڑا بیوقوف مجھے اور کوئی نہیں ملا، لہٰذا یہ امانت آپ ہی کو مبارک ہو. یہ امانت آپ ہی کو مبارک ہو. آپ سے زیادہ بیوقوف مجھے دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا کہ معمولی سفر کے لیے آپ نے مہینوں سے تیاری کیا. ایک ایسا سفر آپ کرنے جا رہے ہیں جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. بتائیے تم سے زیادہ بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم عقل مند کسے سمجھ رہے ہیں؟ جو دنیا کمانے میں لگا ہے اسے عقل مند سمجھتے ہیں، مؤذن صاحب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو رات دن حیا علی الصلاۃ کی صدا لگا رہا ہے آؤ نماز کی طرف، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چونکہ وہ بیچارہ سائیکل میں چل رہا ہے اور گاڑی میں چلنے والوں کی عزت ہوتی ہے. بہرحال میں نے دوسرا موضوع لیا، میں اپنے موضوع پر واپس ہوتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بات ہوگی. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، کافر سے نہیں کہا جا رہا ہے، غیر قوم سے نہیں کہا جا رہا ہے. جو لوگ ایمان لے آ چکے ہیں اس سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم ایمان لے آ چکے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو رہی ہے، تمام ارکان اسلام کو حق اور ذمہ داری کے ساتھ نبھاتے جا رہے ہیں، پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب اس آیت پر غور کریں گے تو دل کی دنیا میں کپ کپی طاری ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عجیب بات فرمائی کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آج ہم نے شریعت کو اپنا در کا غلام بنا کر کے رکھا ہے. جب ہماری طبیعت چاہی شریعت پر عمل کر لیا اور جب میری طبیعت چاہی شریعت کے خلاف کر لیا. حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرب و بلا کے میدان پر ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے کر گیا ہے کہ نانا کے دین پر جان تو دیا جا سکتا ہے لیکن کبھی بھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا. لیکن آج ہم ان کے نقش قدم پر چلنا ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا. آج منمانی زندگی ہم نے اور آپ نے گزارنا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بالکل تباہی کے آخری مرحلے پر پہنچ چکا ہے. آج ہمارا اور آپ کا کہیں بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ہمیں چور اور ڈکیت اور آتنکواد سمجھا جا رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان اتنا نظر سے کیوں گر گیا؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ جی. آج اگر مسلمان ایک جگہ پہ الگ مائک لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی کسی کے خلاف کسی دھرم کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں خود اپنی برائی کر رہا ہوں کہ آخر مسلمانوں میں کتنی خرابی ہے. آج اگر ایک پلاٹ میں آپ زمین خریدنے جا رہے ہیں، معلوم چلا اس کا اسرافیل نام ہے یا قمر الدین نام ہے، آپ کو پلاٹ میں جگہ نہیں ملے کہ مسلمان اس کو جگہ اس پلاٹ میں نہیں دینا. آج ہم سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ ہمارا پڑوسی کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور پڑوسی بنانے کے لیے تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ جب ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہی ایک وجہ ملے گا کہ آج ہم شریعت کے خلاف چلنا شروع کر دیا ہے اور اسلام کو درکنار کر دیا ہے. میں چلتے چلتے ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر شریعت کو ہم نے کس طرح اپنا در کا غلام بنا رکھا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر لے لیجئے کہ گاؤں میں ایک بہت مالدار شخص ہے. حالانکہ وہ مال سے بےمانی کر کے کمایا ہے، لیکن مالدار شخص ہے. 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی گاڑی پہ وہ چلتا ہے. 1 کروڑ کا مکان میں رہتا ہے. گاؤں کا مکھیا صاحب ہے. جب ان کی موت ہو جاتی ہے تو مزاج ہے لوگوں کا کہ جب غریب لوگوں کی میت ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کام میں چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کام میں چلے جاتے ہیں جو ماٹی نہیں وہ تو کی ہوگی. لیکن جب گاؤں میں کوئی مالدار کی میت ہوتی ہے، کوئی مالدار آدمی مرتا ہے تو ڈپٹی والے بھی اپنا ڈپٹی ناغا کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص کی میت جنازے میں رہنا ہوگا. حالانکہ موت کے بعد کوئی غریب ہوتا ہے نہ کوئی امیر ہوتا ہے، لیکن میت کے ساتھ بھی ہم اور آپ الگ الگ ویوہار اور الگ الگ سلوک کرتے ہیں. غریب کی میت ہے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، امیروں کی میت ہے تو کام نگا کر کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. بہرحال گاؤں میں ایک امیر شخص کی موت ہو جاتی ہے. گاؤں کا متولی کا سامنے سے گزر ہوتا ہے. متولی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کی یہاں گریا وہ جاری ہو رہی ہے. تمام لوگ رو رہے ہیں، بل بلا کر رو رہے ہیں. متولی صاحب گزر رہے ہیں. ان کا گھر جانا ہوا. پوچھتے ہیں بابو کیا حال ہے، کیا ہوا؟ کہا والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اتنا بجے انتقال ہو گیا ہے. متولی صاحب اس سے پوچھتے ہیں جنازے کی نماز کب ہوگی؟ کفن خرید لیے؟ کہا نہیں خریدا ہوں. کہا کہ دیکھو بابو، تمہارا باپ بہت زیادہ مالدار آدمی ہے، ہمیشہ جو ہے اے سی میں رہتا ہے، گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، گاڑی میں اے سی لگی ہوئی ہے. بغیر اے سی کا تمہارا باپ رہتا ہی نہیں ہے، اور کبھی بھی سستا کپڑا تمہارا والد محترم نے نہیں پہنا، ہمیشہ 50,000 کا ڈریس پہنتا ہے. آخر یہ بتا تم اپنا باپ کو کون سا کفن دینے والے ہو؟ تم اپنا باپ کو کون سا کفن دینے والے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ بڑی کوٹن کا کپڑا ہم دیں گے اور کیا دیں گے. کہا کہ نہیں، یہ بے انصافی ہوگی. اگر تم اپنے باپ کو کوٹن کا کپڑا دو گے 40 روپیہ میٹر کا تو تمہارے باپ کے ساتھ بے انصافی ہوگی. ارے پڑھا میں جو غریب آدمی ہے اس کو بھی وہی، اور کروڑپتی آدمی کہ تمہارا باپ ہے اس کو بھی وہی کفن دو گے تو غریب میں اور پڑھا کے امیر میں کیا فرق رہ جائے گا؟ لہذا تم اپنے باپ کو 5,000 روپیہ میٹر کا لیلن کا بہترین کپڑے کا کفن دو اور قبر کو بہترین سے سجاؤ. ہو سکے تو اے سی بھی قبر میں فٹ کرو، تھوڑا سا ٹائل سے ماربل بھی قبر میں لگا دو. بتائیے اس کا بیٹا لاٹھی لے کے دوڑائے گا کہ نہیں دوڑائے گا؟ دوڑائے گا. کہا کہ بے وقوف، میرا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تمہیں کوئی ایسا راستہ بتانا چاہیے جس سے میرے باپ کی مغفرت ہو جائے. تم مذاق کرنے کے لیے آئے ہو، میرا باپ کو اور جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے آئے ہو. کوئی بھی کام میں شریعت کے خلاف آج نہیں کروں گا. کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں کروں گا. کفن بھی سنت کے مطابق، غسل بھی سنت کے مطابق، جنازہ بھی سنت کے مطابق، کفن دفن سے لے کر بالکل آخر تک ٹوٹل شریعت کے مطابق. انسان جب میت ہو جاتی ہے تو کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہیں ہوتا. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ میت کے گھر میں کوئی بھی کام سنت کے خلاف کبھی نہیں ہوتا ہے. جو آدمی ہمیشہ دھنباد کا جو مشہور ٹیلر ہے لباس ٹیلر،
हमेशा वहाँ कपड़ा बनाता है, उसकी भी मौत हो जाती है तो मौजिन साहब इमाम साहब ही कफन को काटते हैं। जी जी क्योंकि वो सुन्नत के मुताबिक कफन को काटना जानता है। हर एक आदमी कफन काटना नहीं जानता। नहीं जानता है। तो जब हमारे घर में मैयत हो जाती है तो सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल हर काम को किया जाता है। कोई भी काम सुन्नत के खिलाफ नहीं होता। अगर सुन्नत के खिलाफ एक भी काम हो गया, पता चल गया, तो इमाम साहब की खैर नहीं है कि नहीं है? जी जी टोटल काम सुन्नत के मुताबिक होता है। जी लेकिन 1 साल के बाद वही शख्स के घर में शादी हो रही है, वही दरवाजा है, वही घर है, वही शख्स है। जी जी फिर वही मुतवल्ली साहब का गुजर होता है, देख रहा है कि उसके घर में नाच और गाना हो रहा है। मुतवल्ली साहब पूछते, भाई क्या बात है, बढ़िया तुम्हारे घर में हिजड़ा नाच रहा है, आखिर वजह क्या है? कहा कि आज मेरे छोटे भाई की शादी है। कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, छोटे भाई की शादी है। निकाह सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। तुम्हारे घर में सुन्नत की अदायगी हो रही है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये नाच गाना ढोलक बजा ये क्या चीज है? कहा कि जनाब गुज़िश्ता साल मैयत हो गई थी, मैंने सुन्नत को अदा कर लिया जी। आज तो शादी है, मेरा बाप का पूरे इलाके में वो नाम था जी अगर शॉर्टकट में शादी कर लिया तो कल निरसा में हम क्या मुंह दिखाएंगे? जी हैं? निरसा में क्या मुंह दिखाएंगे? अगर शॉर्टकट में सुन्नत के मुताबिक शादी हो गई तो कहेगा अरे उसका बाप ऐसा था, उसका बेटा लोग कंजूस हो गया, सही ढंग से साला पिंडाल भी नहीं बनाए और सही ढंग से खिलाया भी नहीं, नाच गाना कुछ नहीं हुआ, शॉर्टकट में पार कर दिया। हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? वो शख्स जवाब देता है कि देखो मौलवी साहब, बाप का जब इंतकाल हुआ था मैंने आपका हर एक बात मान लिया, आज कुछ मत कहिएगा आज कुछ मत कहिएगा, आज कोई बात तुम्हारी नहीं चलने वाली है। आज तो मैं वही करूंगा जो मेरी तबीयत चाहेगी और मेरा मिजाज के मुताबिक होगा। जब मैयत हो गई तो हम मुसलमान हो गए, जब शादी हो रही है घर में तो हम काफिर हो गए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, कि ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। तुम्हारे घर में मैयत हो तो भी तुम मुसलमान रहो, तुम्हारे घर में शादी हो तो भी तुम मुसलमान रहो, तुम्हारे घर में अकीका है तो भी तुम मुसलमान रहो, तुम्हारे घर में खतरा है तो भी तुम मुसलमान रहो। तब जाकर के तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो सकते हो और इस्लाम में दाखिल होने वाला कहलाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बहुत तवील जो है मौजू है, हर वक्त मुख्तसर है। जी जी मैं अपनी बात को किस अंदाज से खत्म करूँ समझ में नहीं आ रहा जी। लेकिन चलिए बहरहाल आज हमारी ये हालत हो गई है कि जब शादी हो तो गैरों का तरीका अपना लिया, जब मैयत हो गई तो पक्का और सच्चा मुसलमान इमाम साहब के बलाज कोनो काम इस्लाम के खिलाफ सुन्नत के खिलाफ हो देखना है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, इसलिए ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। और जिस दिन मुकम्मल तौर पर इस्लाम में हम और आप दाखिल हो जाए, यकीन जानिए कि लोग हमारा और आपका पड़ोसी होने में फख्र महसूस करेंगे। हमारा और आपका पड़ोसी होने में फख्र महसूस करेंगे कि वहाँ अब्दुल्ला का घर है, वहीं पर हम मकान बनाएंगे। साहबा किराम के ज़माने में कोई जहाज का इंतजाम नहीं था, जहाज तो अब आया है, न प्लेन था न गाड़ी थी, कुछ भी नहीं। तिजारत के मुल्क के शाम लोग पैदल ही सफ़र किया करते थे। जब 6 महीने का सफ़र है, पैदल सफ़र, फिर लोग तिजारत से वापस 6 महीना में आते थे। कुफार मक्का मशवरा कर रहे हैं कि भाई हम लोग 6 महीना में वापस आएंगे, घर में जवान लड़कियां आती हैं, उसका रहने सहने का क्या इंतजाम होगा। तो वो लोग सोचिए कि कुफार मक्का जो सहाबाए किराम के दुश्मन हुआ करते थे, वो लोग मशवरा में तय करते थे कि हमारी जवान बेटी अगर कहीं महफूज रह सकती है तो सहाबाए किराम के घर ही में रह सकती है। अपनी जवान बेटियों को, अपनी जवान बहुओं को सहाबाए किराम के घर में अमानत के तौर पर रख कर वो लोग तिजारत में जाया करते थे। आज हमारा बगल में कोई घर बनाना नहीं चाहता है, जी। इतनी
اتنی نفرت کیوں ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ آج ہم نے شریعت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا، شریعت پر عمل کرنا جس دن ہم اور آپ شروع کر دیں گے، یقین جانیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہے۔ آج ایک شخص کی ہم لوگ اصالِ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، یہ دنیا تو اسی طرح چلتا رہے گا، کل ہمارا اور آپ کا بھی اصالِ ثواب ہوگا، پھر چلیسا ہوگا، زیادہ سے زیادہ سال بھر میں ایک مرتبہ اور قرآن خوانی کر دے گا، اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے۔ ہمارا اور آپ کا کام آنے والی اگر چیز ہے تو کیا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ ہے جی۔ لیکن جب والد اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، جب زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہے تو اس کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، سیوا شانتی کرتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے۔ مرنے کے بعد ماں باپ کا سیوا آخر ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ماں مرنے کے بعد ماں باپ کا سیوا کیا ہے؟ اس کے نام پر آپ مدرسہ میں دیں، مسجد میں دیں، مسجد میں آپ نے پنکھا لگا دیا، اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو مسجد میں آپ نے اے سی لگوا دیا، جب تک نمازی مسجد میں لگایا وہ اے سی سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کا صرف چلیسا اور سالانہ قرآن خوانی کر کے نہ بھولیں، جس میں ہمیں پوری زندگی پالا، ہمیں پڑھایا لکھایا، چلنے پھرنے کے لیے سکھایا، تجارت کے لیے پونجی دیا، ہم نے کہ نہیں، اس کو صرف چلیسا کر کے ہمیں اور آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ نماز پڑھیے اور نماز پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے، جب خود بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا اس کے لیے دعا کریں؟ مدرسہ کے بچوں کو بلا کر کے ہم نے قرآن خوانی کرا لیا اور معلوم چلا کہیں مولانا صاحب اپنا باپ کے نام سے بخش دیا تو کیا؟ تو اسی لیے خود اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے خود قرآن پڑھے۔ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، سورہ فاتحہ جانتے ہیں، سورہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ قل ہو اللہ پڑھ کر، سورہ ناس پڑھ کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اور ہمیشہ کوئی فقیر بھی، اگر کسی فقیر کو بھی آپ نے 5 روپیہ دیا ہے تو اس میں بھی ماں باپ کا اصالِ ثواب کا نیت کر لیں۔ کسی کو بھی کچھ دے رہے ہیں تو اپنے مرحومین کا نیت کر لیں، انشاءاللہ ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج جو ہے کا پاڑا مدرسے میں اللہ کا کرم ہے کہ تعمیری کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ مستری آج ہی مستری لگنے والا تھا، لیکن مستری چونکہ ایک جگہ لگا ہوا، آج کام ختم نہیں ہوا، تو ہو سکے کل سے پرسوں سے انشاءاللہ وہاں کام چالو ہوگا، نہیں لوگ سے دعا کی درخواست ہے۔ اور ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ چونکہ دیکھیے بہت بڑا کام ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، کم سے کم جو ہے آپ کا 1400 اسکوائر فٹ کا کام ہے۔ آپ کو لقمان صاحب شاید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آجان دینے چلے گئے، 1400 فٹ کا، 1400 اسکوائر فٹ کا بھی ہم لوگ اس میں کام چالو کر رہے ہیں۔ میرے پوری عمارت نہیں، 1400 اسکوائر فٹ، پوری عمارت لیں گے تو اور زیادہ ہو جائے، اس لیے ابھی 1400 اسکوائر فٹ میں نے ڈھلائی جو ناپتا ہے مستری لوگ، 1400 اسکوائر فٹ کا ہم لوگ کام چالو کر رہے ہیں۔ تو یہ بشیر صاحب کے جو آپ کے ان کے وارثین ہیں، ان کے جو لڑکے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا، حسین بابو صاحب جو ہے، اتنے لوگ گواہ رہیں گے آپ کے والد کے لیے، سمجھے کہ نہیں؟ اگر آپ کچھ سیمنٹ وغیرہ لکھا سکتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہوگی، جو بھی ہو سکے آپ کچھ سیمنٹ وغیرہ اپنے والد کے نام سے لکھا لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے لیے دعا ہوگی۔ نہیں کسی وقت بھی لکھا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم امين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. يا رب العالمين، يا اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، یا اللہ ہمارے سارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم دن کے اجالے میں، رات کے تاریکی میں، یا اللہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں،
یا مولا کریم یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، یا مولا کریم یا اللہ تو غفور الرحیم رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، یا اللہ تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، یا مولا کریم یا اللہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، مدرسے کے بچوں نے تلاوت کی ہے، یا الہ العالمین یا اللہ اس محفل میں جو کچھ بھی باتیں ہوئی ہے یا اللہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوئے ہیں، اے مولا کریم یا اللہ ہمارے بولنے میں کسی بھی طرح کا یا اللہ کسی طرح کی اگر بے ادبیاں ہوئی اللہ تو اسے معاف کر، اے اللہ قرآن پاک کے پڑھنے میں اے مولا کریم کسی طرح کی غلطیاں اور بھول چکی ہوئی اللہ تو اسے معاف فرما، اے اللہ ان تمام کا ثواب آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مبارک پر پہنچاتے ہوئے تمام صحابہ تابعین کو پہنچاتے ہوئے فقہاء محدثین بزرگان دین اولیاء کرام کی روح تک پہنچاتے ہوئے اے الہ العالمین اللہ خاص کر جناب مرحوم بشیر صاحب کی روح تک پہنچا دیں، اے الہ العالمین یا اللہ ان کے رشتہ داروں میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان تمام کی روح تک پہنچا دیں، اے الہ العالمین یا اللہ تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ان لوگوں قبر کو تو نور سے بھر دے، اے الہ العالمین حساب و کتاب میں آسانی فرما، اے اللہ حشر کے میدان میں صدق روئی عطا فرما، اے الہ العالمین یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ تعالیٰ مقام، اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے پورے عالم کے اندر مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تمام مسلمانوں کے جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مدارس دینی اور مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس میں خدمت کرنے والے کی اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما، اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما، اے الہ العالمین یا اللہ ہمارے اس بستی میں جو مدرسہ ہے یا اللہ مدرسہ اسلامیہ دعوت القرآن یا مولا کریم تو بہت جانتے، اللہ تو خوب جانتا ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا مولا کریم یا اللہ اس مدرسے کو تو دین دوسرے راجوں کی طرح کیا، آمین، یا اللہ بے شک ہم کمزور ہیں نہ تمام ہیں ضعیف ہیں، یا اللہ ہم لوگوں سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، یا الہ العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما، آمین، یا اللہ اس مدرسے کو تو دین دوسرے راجوں کی طرح کیا عطا فرما، یا اللہ مدرسے کے یا اللہ تمام کارکنان کے دلوں میں اے مولا کریم مدرسے کی محبت عطا فرما، آمین، یا الہ العالمین یا اللہ ان لوگوں کے ہر طرح سے حفاظت فرما، یا اللہ ان لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ کے اعتبار سے جو پریشانیاں وہ بھی دور فرما، یا اللہ ذاتی اعتبار سے جو پریشانیاں وہ بھی دور فرما، یا اللہ تو بڑا غفور رحیم معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا